يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورہ تحریم شروع ہوئی ہے. 28 پارے کی یہ آخری سورت ہے جس میں کل 12 آیتیں ہیں. 5 آیتیں گزشتہ جمعے میں ہمارے سامنے اس کی مختصر تفسیر، اس کی تعبیر، اس کی تشریح آئی تھی. آج 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں. 2 آیتوں میں اہل ایمان سے خطاب ہے اور ایک آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور ایک آیت میں نبی سے خطاب ہے. تو 4 آیتیں ہیں. ایمان والوں سے جو خطاب ہے بڑا اہم خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. یعنی بے ایمانوں سے وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو ایمان والوں سے کی جائے گی، اس لیے کہ بے ایمان تو وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. بعض بعد الموت کا اس عقیدہ نہیں ہے. نبی اور رسول کتاب کو مانتا نہیں ہے، اس لیے اسے کیا کہا جائے. لیکن جو لوگ اللہ کو، اللہ کے نبی کو، کتاب کو، آخرت کو، بعض بعد الموت کو، یہ ساری چیزوں پر جن کا ایمان ہے ان سے خطاب ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. تو لہذا خود بھی آخرت کی تیاری کریں اور اسی طرح کوشش کریں کہ جو ان کے اہل و عیال ہیں اور ان سے متعلق جو لوگ ہیں ان پر بھی محنت کریں کہ تاکہ ان کی بھی آخرت بن جائے. آخرت کا مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں 2 ٹھکانے ہیں، بلکہ 2 ہی ٹھکانے ہیں. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور جہنم میں جو چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جہنم میں چلا گیا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن آخرت کے حالات نہیں بدلیں گے. خوشی ہے تو خوشی ہے، غم ہے تو غم ہے. اگر راحت ہے تو راحت ہے، پریشانی ہے تو پریشانی ہے. پریشانی جو ہے وہ راحتوں سے نہیں بدلے گی اور راحت پریشانی سے نہیں بدلے گی. جوانی ہے تو جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے. صحت ہے تو صحت ہے، بیماری نہیں ہے. زندگی ہے تو زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس لیے اصل زندگی آخرت کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ تم آخرت کو مانتے ہو اور میرے سامنے حاضر ہونا ایسے بھی مانتے ہو، حساب کتاب کو بھی مانتے ہو، اور اسی طرح بعض بعد الموت کے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے،
اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، اسی کے لیے دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس لیے تم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا کہو؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے۔ نارد میں جو تنوین ہے علماء نے لکھا برائے تعظیم ہے۔ آخرت کی آگ بہت زبردست آگ ہے، اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو سرخ ہوئی ہے، 1000 سال تک اور دہکایا گیا تو فرمایا کہ وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور اسے دہکایا تو سیاہ ہو گئی، کالی ہے وہ، لال تھی 1000 سال پر، پھر سفید ہوئی اور پھر کالی ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبردست آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب یہ کیا بچانا ہے، کیسے بچانا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی اپنے آپ کو بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے اوامر پر عمل کریں، نواہی سے اجتناب کریں، یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو فرائض جو ہے شریعت میں، وہ اللہ کے حقوق ہیں، اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ حد ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کسی ملک کی حد کے قریب جائے گا تو خطرہ ہے کہ صاحب مار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے حدود سے اجتناب کرنا اور اللہ کے حدود، اللہ کے فرائض کا اہتمام کرنا۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اس طرح نماز کا چھوڑنا بھی حرام ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، حج فرض ہو جائے حج نہ کرنا حرام ہے۔ اس لیے فرائض کو بجا لانا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو ہر آدمی کرنا چاہیے، وہ انفسکم، اس سے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا اور جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ فرائض پر عمل نہ کرے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہ بچے۔ ایک آدمی نفلیں بہت پڑھتا ہے، بہت سے نفل خاص خیرات کرتا ہے، لیکن فرائض نہیں پڑھتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے بہت رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا، ایک آدمی ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز اور جمعہ میں شریک نہیں ہوتا ہے، یعنی فرائض نہیں پڑھتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ نفل تو زائد چیز ہے۔ نفلوں کو جو دیا گیا ہے وہ فرائض کی تکمیل کے لیے، کہ فرائض میں جو کبھی کوتاہی رہ جائے اس کی تکمیل سنن و نوافل سے ہوتی ہے، اصل فرائض ہے، فرائض پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ قوا انفسکم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو بچانا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اللہ کے جو اوامر ہیں، احکام ہے، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کہ اسے اجتناب کریں، بچیں، لیکن اہل و عیال کو بچانا کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں سے تم بچ رہے ہو اور جن باتوں پر عمل کر رہے ہو، تم اپنے اہل و عیال کو پیار سے، محبت سے مار کر جس طرح ہو سکے ان کو اس پر لاؤ، تنبیہ کر کے لاؤ، یا جو ہے پیار سے لاؤ، مار سے لاؤ، جو کوشش جس طرح ہو سکے اس طرح کوشش کر کے اللہ کے احکام پر اپنے گھر والوں کو لاؤ اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طرح تم اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اللہ کی جو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اس سے تم بچا سکو گے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز ان سے پڑھاؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 10 وابناء 7، جب تمہارے اولاد، تمہارے بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں ان
کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھاؤ. اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور 10 سال کے ہو جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو سرزنش کرو، کی تنبیہ کرو، تعذیب کرو، ہلکی پھلکی ان کو مار کے پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ. یہ نہ کہو کہ صاحب بچہ ہے آج نکل پڑھ لے گا، ابھی تو 7 سال ہے، نماز فرض نہیں ہے. 10 سال ہے ابھی نماز فرض نہیں ہے. نماز تو 14 سال 15 سال پہ جا کے فرض ہوتی ہے، آدمی بالغ ہوتا ہے تب جا کے مکلف ہوتا ہے، مکلف پر نماز فرض ہوتی ہے. یار ابھی تو بیچارہ نابالغ ہے، بچہ ہے، یار ابھی سے کیوں کہنا؟ ابھی سے عادت ڈالیں گے، 7 سال سے 10 سال تک نماز کا عادی بنے گا، اور جب نماز فرض ہو جائے گی تو پھر نماز پڑھنے لگ جائے گا. لیکن عادت ہی نہیں پڑی، نہ 7 سال پہ نہ 10 سال پہ، اور بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا 14-15 سال کا، اب ایک دم کہے نماز پڑھو، وہ سمجھو میں کیسے نماز پڑھوں؟ نماز کا وہ عادی نہیں ہوگا، نماز کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ بچوں کو شروع ہی سے نماز پڑھاؤ. 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو پیار و محبت سے، لیکن زیادہ سختی نہ کرو. ہاں 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑے تو تنبیہ کر کے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ ان بچوں کو بھی تم کو جہنم سے بچانا ہے. اس لیے فرمایا کہ بہترین اللہ اس باپ پر رحم فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس باپ پہ رحم فرمائے جو باپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، مسکینوں یتیموں کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بچے عمل کرتے تو سب مل کے جنت میں جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس باپ کو ہوگا جو باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے، اسلامی، ایمانی، قرآنی اور دینی شرعی تربیت نہ کرے، وہ باپ کو جہنم میں زیادہ عذاب ہوگا. تو چاہیے یہ کرنا ہے کہ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں. اولاد اسکول نہ جائے، کانوینٹ نہ جائے، وقت پر نہ اٹھے اور جو اپنا یونیفارم پہن کر جو نہ جائے تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ بہت سی کام نہیں کرتا جو کرنا چاہیے نیکی کے اور دین کے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بچہ ہے ٹھیک ہے. جب بچہ ہے تو پھر کانوینٹ کیوں بھیج رہے ہیں، اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں بھی کوئی بچہ ہے، چڑھ رہنے دو. جب ہم بچپن ہی سے بچوں کو یعنی عصری تعلیم اور اسکول کی تعلیم دلاتے ہیں تاکہ بڑا ہوتے ہوتے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، سائنسداں بنے، جو کچھ بھی بنے. جب اس کا فکر ہم کو بچپن سے ہے کہ بچہ 2.5 سال کا بھی نہیں ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کون سی کانوینٹ بہتر ہے، کون سی اسکول بہتر ہے، کون سا یعنی کہاں بھیجنے سے بچہ جو ہے وہ آئندہ ترقی کرے گا، اچھی اس کی انگریزی ہو جائے گی اور اچھی پڑھائی ہو جائے گی، اس کا فکر ہم کرتے ہیں. لیکن اس سے بچے کو شروع ہی سے فکر دلانا چاہیے کہ صاحب یہ بچہ آگے بڑھ کر دیندار بنے، ایماندار بنے اور یہ جنتی بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، ہماری دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. اس کا فکر کرنا بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب آگے اس آگ کی صفت بیان کرتے ہیں. آگ کی کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. فرماتے ہیں اس آگ کا ایندھن جس سے آگ سلگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن لوگ ہوگے، یعنی کافر جو کفر پر مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں، بغیر ایمان و اسلام کی جن کی موت آئی ہے، ان کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. اور حجارہ پتھر ہوں گے، لکڑیاں نہیں ہوں گی. سوختہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے دنیا کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے لوگوں کو ڈالا جائے گا، لوگوں سے آگ بھڑکے گی. اور حجارہ سے مراد کہتے ہیں کبریت ہے، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ماچس جلاتے ہیں، گندک کا جو پتھر ہوتا ہے وہ بہت جلدی آگ کو پکڑتا ہے اور تیز آگ ہوتی ہے، بہت تیز آگ ہو جاتی ہے، اس کو کبریت کہتے ہیں. تو کبریت کا پتھر ہے جس سے آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ جلائی جائے گی اور آگ سلگائی جائے گی. ایک تو آگ کی صفت بیان فرمائی. دوسری فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، کہ اس جہنم کے آگ پر جو متعین ہے وہ فرشتے ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ ملائکہ کون ہے؟ ان کا نام ہے زبانیہ. قرآن میں بھی ان کا نام ہے زبانیہ. کہیں فرمایا علیہا 19، جہنم پر جو فرشتے داروغہ کے طور پر ذمہ دار ہیں ان کی تعداد 19 ہے. یہ اصل ذمہ دار ہے.
اور ان کے ماتحت پتہ نہیں کتنے لاکھوں فرشتے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ فرشتہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ دھکا مارے گا تو 70,000 جہنم میں چلے جائیں گے، صرف ایک دھکے سے 70,000 جہنم میں جا کے گر جائیں گے۔ ملائکۃ غلاظ یعنی تدخو ہوں گے، یعنی ان کے اندر رحمت کا جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دلوں سے نکال لیں گے، رحمت نہیں ہوگی، یعنی جس پر نرمی کرے، رحمت کرے، محبت کرے، ان کو ترس آ جائے کہ صاحب جہنم میں کیسے ڈالیں۔ تو فرمایا کہ غلاظ، غلیظ کی جمع غلاظ، بہت سخت ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، ان کا دل بہت سخت ہوگا اور غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور عجیب بات لکھی ہے، ان کو مخلوق کو جہنم میں ڈالنا اور سزا دینا، اس سے ان کو ایسی محبت اور پیار ہوگا جیسے انسانوں کو لذیذ ترین کھانا پینا کا مزہ آتا ہے، جیسے آپ کے کھانے پینے سے لذت لیتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس طرح فرشتوں کے دلوں میں وہ ایسے فرشتے اللہ پیدا کریں گے کہ وہ جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، ان کو اس میں مزہ آئے گا، محبت جلانے سے ان کو محبت ہوگی۔ غلاظ شداد، شداد کے معنی قوی ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں آدمی جو ہے اگر کوئی سزا دینے پر متعین ہو کر جلاد ہوتا ہے، یا کوئی سپاہی ہوتا ہے، کوئی فوج ہوتی ہے، کوئی پولیس ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ کسی پر رحم کھا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب بہت کمزور آدمی ہے اور بہت ضعیف ناتواں ہے، چھوڑو اسے۔ رحم کا جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سزا دینے والا جس کو سزا دیتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ فرشتے ایسے نہیں ہوں گے، ان کے اندر رحم کا مانتا ہی نہیں ہے، غصہ ہی والا ہوا ہے، اور ان کو سزا دینے ہی میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا یہ، اور شداد کے معنی قوی ہوں گے کہ بعض مرتبہ جو سزا کا مستحق ہے وہ بہت موٹا تگڑا پہلوان قسم کا آدمی ہے، اور جو سزا دینے پر متعین ہے وہ کمزور قسم کا آدمی ہے، اسے مار کے بھاگ جائے گا، وہ سزا دینے پر وہ قادر نہیں ہو سکے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ فرشتے بڑے مضبوط ہوں گے۔ لہذا کوئی بھی جہنم میں جانے والا وہ اپنی یعنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر ان فرشتوں سے بھاگ نہیں سکے گا، وہ سب کو گھیریں گے، اور اللہ کا حکم جن جن کے بارے میں ہوگا وہ سب کو جہنم میں کھینچیں گے اور ڈالیں گے۔ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم، فرمائے صفت بیان فرمائی، یہ دو صفتیں غلاظ شداد، اور تیسری صفت فرمائی لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے گے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو حکم ان کو ملے گا، جو سزا دینے کا حکم ملے گا اور جو کرنے کا حکم ہوگا وہی، اس میں وہ کوئی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر اس کو مثبت انداز میں کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کریں گے جن کا ان کو حکم دیا جائے گا، یعنی حکم کی تعمیل میں نہ سستی ہوگی نہ تاخیر ہوگی، فوراً عمل کریں گے۔ یعنی کوئی کسی کو کہا جائے کرو تو آدمی سستی کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ ان سے کہا جائے گا اس پر وہ فوراً عمل درآمد کریں گے، سستی نہ کریں گے، نہ جو ہے وہ کاہلی کریں گے، نہ تاخیر کریں گے، نہ دیر کریں گے، بلکہ فوراً اللہ کے حکم پر وہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ ایسے فرشتے اس جو ہے جہنم کی آگ پر جو ہے وہ متعین ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ علماء لکھا ہے کہ اہل و عیال سے مراد اپنی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے جو اس زمانے میں نوکر ہوتے تھے، اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی، وہ بھی ہیں، اور آج کے زمانے میں غلام باندیاں نہیں ہیں، لیکن جو ہمہ وقتی نوکر ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے فیکٹریوں میں، ہمارے گھروں میں، جو صبح سے شام تک ہمارے کام میں لگے رہتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی تمہارے، ان کو بھی دین پر لانا اور ان کو بھی جہنم سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی ہم 2 ہفتے پہلے رائیوڈ میں تھے، پڑوس میں اجتماع تھا، وہاں پر تو وہاں ایک بہت بڑے مالدار، ایک بڑے آدمی، وہ اپنی جگہ لے گیا ہم کو دعا کروانے کے لیے۔ لمبا قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حاجی عبدالوہاب صاحب جو وہاں کے بڑے ذمہ دار تھے، انتقال ہو گئے تھے 3 سال پہلے، تو ان سے تعلقات تھے۔ حضرت نے، ان کی بڑی فیکٹری ہے، گلاس کی کوئی فیکٹری ہے، تو پوچھا کہ تمہاری جو ہے فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ کہا 5,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ تو
حاجی صاحب نے کہا کہ 5000 کے بارے میں اللہ سے ڈرو. قیامت میں اللہ تعالیٰ 5000 کے بارے میں تم سے پوچھیں گے کہ تم اسے کام لیتے تھے اور یہ تمہارے پاس جو صبح سے شام تک رہتے تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، انہوں نے دین سیکھا کہ نہیں دیکھا، حلال حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، دنیا کمانے میں لگے رہے اور تم کو کوئی فکر نہیں. قیامت میں اللہ کو حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک جملہ اللہ والوں کا جملہ اندر اثر کر جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے فکر اڑی، الحمدللہ میں نے 4-5 سال میں اللہ کا کرم ہے کہ میرے 5000 کے 5000 جتنے بھی میرے ہاں ملازمت کرنے والے ماشاءاللہ نوکر ہیں، وہ سب کے سب 100% نمازی ہیں. وہ سب کے سب جماعتوں میں جاتے ہیں دین کے لیے. اور کہا کہ میں نے یہ ایک اعلان کیا کہ جو پورے سال ایک نماز بھی نہ چھوڑے، کبھی ہو گئی قضا تو وہ فوراً ادا کر لے، اور اس کا جماعت میں بھی وقت پورا لگ رہا ہو اسے میں عمرے کے لیے بھیجوں گا. چنانچہ الحمدللہ انہوں نے بتایا ہم کو کار میں جاتے ہوئے، الحمدللہ میں نے جو ہے اب تک 500 آدمیوں کو جو ہے عمرے میں بھیجا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسوں کو میں نے انعام کا اعلان کیا. تو الحمدللہ سب کے سب اکثر لوگ ہو گئے، لیکن سب کو کہاں سے میں قرآن دادی کی، تو لہذا ہم نے جو قرآن دادی کے ذریعے سے 500 آدمیوں کو ہم نے اب تک عمرے کو بھیجا ہے. اور الحمدللہ ہمارے سلسلہ چل رہا ہے. بہت بڑے آدمی ہیں مال کے اعتبار سے اور دینداری بھی بہت ہے. تو لہذا ایسا ہر آدمی کو اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں اور اپنی دکان میں، اپنے گھر میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، صبح سے شام تک رہتے ہیں، اب اسے کام بہت لیتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ان کی دین کا کیا حال ہے، باقی کا کیا حال ہے، وہ رمضان ہے تو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اس کام کو کوئی فکر نہیں. ان سے دنیا کا کام لیتے ہوں، ان کی دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ اہلیکم میں، تمہارے اہل و عیال میں تمہارے غلام اور باندیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہارا ہما وقتی، جز وقتی، ایک دو گھنٹے میں آیا چلا گیا، 2 گھنٹے کے کام شہر میں چلا گیا، اس سے ہمارا زیادہ تعلق نہیں ہوتا. ہما وقتی کے معنی وہ 12-13 گھنٹے صبح سے شام تک ہمارے کام کرتا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے فیکٹری میں، ہمارے کارخانے میں. ہم ماشاءاللہ مالک بنے ہوئے ہیں، وہ نوکر بیچارے ہیں. ان کی دین کا فکر کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی فرمایا کہ وہ چرواہا ہے، اور چرواہے سے بدلے اس کی جو ہے بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے. جیسے ایک مالک ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بکریاں ہوتی ہیں، اس کا چرواہ ہوتا ہے، چرانے والا ہوتا ہے، تو مالک جو ہے وہ چرواہے سے پوچھتا ہے کہ یہ بکری کہاں چلے گی، وہ بکری کہاں چلے گی، آج بکرے نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کہاں چلایا اسے، کہاں پانی پلایا. اس طرح جس طرح ہر آدمی مالک جو ہے وہ ہر آدمی سے وہ اپنے چرواہے سے پوچھتا ہے، اس طرح تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، جو اس کے ماتحت رہتے اس کی بات مانتے ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اس لیے یہ بڑی اہم آیت ہے. پھر آگے کافروں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، نہ اللہ کو مانا جسے ماننا چاہیے، نہ نبی کو مانا، نہ کتاب کو مانا، نہ آخرت کو مانا، چنانچہ آج تم جو ہے ہیلے بہانے نہ کرو، عذر و معذرت نہ کرو. فرمایا کہ یہ اس وقت جب یہ جہنم کو دیکھیں گے، جہنم بھڑک رہی ہے اور جہنم پکار رہی ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت جو یہ ہیلے بہانے کریں گے، یہ ہمارا عذر تھا، فلاں ہمارا عذر تھا، ہم اس لیے نہیں کر سکے. ایسے لوگ کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو چھپانے کے لیے اور غلطی سے اپنے آپ کو جو ہے غلطی کی سزا سے بچانے کے لیے عذر و معذرت کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. فرمایا کہ لا تعتذروا اليوم، آج کا دن ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، بلکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا ہے جو تم کیا کرتے تھے. دنیا میں جو کچھ تم نے بدعملی کی، بے ایمانی کی اور کفر و شرک کی زندگی گزاری اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس کی سزا میں آج تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. لہذا اللہ ظلم نہیں کرتے، وما ربک بظلام للعبید، لہذا
نبیوں کو بھیج کر، نبیوں کے وارث علماء کو بھیج کر اللہ نے تمہیں سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ شرک ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نفاق ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، بدعت ہے، ساری باتیں سمجھا دی تھی تمہیں، لیکن تم سمجھے نہیں، اور تم دنیا میں عمل کے زمانے میں تم نے عمل نہیں کیا، اور آج آ کے معذرت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ واپس بھیج دیجیے، اب سمجھ میں بات آ گئی، اب کچھ کر آئیں گے۔ اللہ کہے کہ نہیں، موقع نکل گیا، اب معذرت کا موقع نہیں ہے، ٹال مٹول کرنے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، لہذا عمل کیا ہے تو جو جیسا عمل کیا ویسی جزا یا سزا ملے گی۔ دنیا میں دوبارہ کوئی دنیا میں آتا نہیں ہے، لہذا جو چلا گیا دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، اس لیے دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے اسی کی سزا یا جزا تم کو بھگتنی ہے۔ اگر تم نے کفر کیا، کفری اعمال کیے ہیں، اس لیے تم کو یہاں جہنم کی سزا دی جا رہی ہے، اور یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب آگے پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، بیچ میں کافروں سے خطاب آیا اور پھر ایمان والوں سے خطاب ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، اخلاص والی توبہ کرو۔ توبۃ النصوحا کسے کہتے ہیں؟ تو مختلف اقوال ہیں صحابہ کے اور تابعین کے، تو چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب اور حضرت علی، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا کہتے ہیں اس توبہ کو کہ آدمی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جاتا ہے، اس طرح توبہ کرے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی دل میں اس گناہ کا خیال آ رہا ہے تو توبہ میں کسر ہے، ابھی جو توبہ کچی ہے، پکی نہیں ہے، کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی کے دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ فرماتے ایسی توبہ کرے گا تو یہ توبۃ النصوحا ہے۔ نصوحا کے معنی تو اخلاص والی توبہ، ریاکاری والی نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کر، آخرت کے انجام کے فکر سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر آدمی جسے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس سے آدمی توبہ کرے۔ بس یہ نہیں کہ صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، توبہ کر رہا، اللہ میری توبہ کہہ رہا ہے، لیکن اندر وہ بات نہیں ہے تو وہ توبۃ النصوحا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط بتائیں۔ اگر اللہ کے حق میں اگر کوئی آدمی سے گناہ ہوا ہے تو اس کے لیے تین باتیں ہیں، تین باتیں اگر ہوگی تو وہ توبہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو اس سے گناہ ہو گیا ہے اب وہ گناہ سے بچ جائے، چوری کر لیا اب چوری نہیں کرا، اب چوری سے بچ گیا۔ دوسری بات ہے کہ جو چوری ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، اس پر اندر دل سے ندامت ہو، دل کے اندر پشیمانی ہو، اور دل کے اندر آدمی کے اندر جو ہے ایک طرح کی حیرانی پریشانی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو ندامت ہونا چاہیے، شرمندگی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کرے، گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرے۔ یہ تین چیزیں اگر ہوتی ہیں تو فرمایا کہ آدمی نے توبہ کی ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی اللہ کے جو واجبات اور فرائض ہیں وہ چھوٹے اس کی قضا بھی کرے، یہ نہیں کہ صاحب میں نے پچھلی نمازیں چھوڑ گئی اب میں نے توبہ کر لیا تو نمازیں معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ سے لوگ بولتے ہیں توبہ کرنے سے نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، زکات بھی معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے جو فرائض ہیں اگر وہ وقت پر نہیں ادا کیے، قضا ہو گئے، اب اس پر احساس ہوا تو توبہ کرے گا تو گناہ جو وقت پر ادا نہ کرنے کا جو گناہ وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا، زکات معاف نہیں ہوگی، نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ جو فرائض چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ خدا نخواستہ کسی نے 1 سال کی نمازیں چھوڑ دی اور اس کی قضا کر، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2، عشاء کی 4 رکعت اور 3 رکعت واجب۔ اس طرح روزانہ ایک یعنی جتنا پڑھ سکے نوافل کی جگہ وہ آدمی جو ہے وہ فرائض کی قضا کرے، بجائے اشراق پڑھنے کے، چاش پڑھنے کے، اوابین پڑھنے کے، تہجد پڑھنے کے، جو نمازیں اس کی زندگی میں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا کرے۔ کہتے ہیں قضا ایک ایسا قرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کا قرض ہے، اللہ کا حق ہے، لہذا اسے ادا کر۔ اسے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، کئی رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اس کی قضا کرنی پڑے۔
کئی سال کی آدمی نے زکات نہیں دی، سارے زکات کا حساب لگا کہ آدمی کو زکات دینی اور حج نہیں کر سکا تو حج کرنا ہے، خدا نخواستہ حج فرض تھا نہیں کر سکا معذور ہو گیا، تو پھر اسے دوسرے کو حج بدل کرانا چاہیے، یا اس کے وفات کے بعد اس کے وارثین کو چاہیے کہ اسے اس کے بارے حج بدل کرائے۔ تو لہذا جو فرائض چھوڑ جاتے ہیں وہ فرائض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، معاف ہونے کے معنی کہ وقت پر نہ کرنے کا جو گناہ تو وہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو فرائض ذمے میں ہیں اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی زمین دبائی ہے، اب اللہ میری توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ جو مال کسی کا دبایا ہے، لیا ہے ناحق، اسے واپس کرنا پڑے گا، واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر اپنی زبان سے یا اپنے بدن سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنا چاہیے، وہ معاف کرے تب معاف ہوگا۔ لہذا کسی کی غیبت کی، کسی کو استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے معافی طلب کرنا چاہیے، تب جا کے وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو لہذا توبہ کے معنی صرف جیسے بچوں والی توبہ نہیں ہے، جیسے بچے کل اپنے گالوں پہ مار لیتے اللہ توبہ توبہ کر کے، یہ توبہ کی تفصیل ہے۔ اور پھر توبہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار و توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جب نبی دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو کتنا ضروری ہے۔ لہذا توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک تواب ہے، عبد التواب نام رکھتے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو لہذا توبہ کرنے سے اللہ حدیث میں آتا ہے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی سفر پہ جا رہا تھا، جنگل بیابان میں اپنے اونٹ پر وہ کھانا پانی سب رکھ کر وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر سو گیا۔ سونے کے بعد کافی دیر کا جب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ ہی نہیں ہے، اور سارا کھانے پینے کا نظام، زندگی کا سامان اس کے اونٹ پر ہے۔ وہ ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، لیکن کہیں اونٹ نظر نہیں آتا۔ ریگستان ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی زندگی کا سامان نہیں ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ چل چل کر گھوم کے مرنے سے بہتر ہے اسی درخت کے سائے میں لیٹ کے مر جاؤں۔ تو لہذا درخت کے سائے میں دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے مرنے کے ارادے سے، اس لیے کہ زندگی کا سامان نہیں، کھانا پینا نہیں ہے۔ اب سو گیا، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ سارے ساتھ سامان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب بولو سب کتنی خوشی ہوگی اسے، گویا کہ اس کی موت زندگی سے بدل گئی۔ تو لہذا اس کی زبان سے نکلا کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی اللہ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، میرا تمام جو مصیبت دور کر دیا، یہ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن فرط خوشی میں، فرط فرح میں اس کی زبان پھسل گئی، اور زبان سے کیا کر اسے پتہ ہی نہیں ہے، کہنا کہ انت عبدی انا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس طرح خوشی میں اسے غلطی ہو جاتی ہے، اور اس پر پکڑ نہیں ہوگی، خوشی کی بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو جس طرح اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اپنے اونٹ کے ملنے پر، اس لیے کہ اونٹ کا ملنا زندگی کا ملنا ہے، فرمایا جس طرح اس کو خوشی ہوئی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھ کہ میرے سے کیا گناہ ہوا ہے۔ بڑوں بولتے ہیں مولانا میرے سے کیا گناہ، میں توبہ کروں، یہ سوچنا یہ بولنا خود ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کے بچوں تم سب گنہگار ہو، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرماتے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ حکم بھی دے رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تابہ یتوبو کے معنی اصل آتے ہیں لوٹنا، کہ آدمی جو ہے گناہ کرنے کے بعد جو ہے گناہ سے نیکی کی طرف آ جائے۔ حضرت عمر نے یہی بات فرمائی، ایک تو آدمی فی الوقت گناہ نہ کرے، گناہ پر ندامت ہو جائے، اور پھر جو واجبات اور فرائض ہیں اس کی قضا کرے، اور بندوں کے بارے میں جو مالی
جو آدمی سے جو ہے کوتاہی ہوئی وہ مال واپس کرے، اور کسی کی عزت و آبرو سے یا آدمی نے جو ہے گناہ کا ارتکاب کیا اس سے معافی مانگی۔ اور ایک عجیب بات فرمائی کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دیکھے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور اطاعت پر آ جائے، تب جا کے یہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔ پھر ورنہ اس توبہ پر کیا ملے گا؟ اس لیے کہ آدمی جتنی بھی عبادت کرے، فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت سے وہ جنت بھی نہیں جائے گا، وہ اللہ تو معاف کرے گا تبھی جائے گا۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کہ تم نے چونکہ شرمندگی کے ساتھ اور جو ہے اپنے دل کی ندامت کے ساتھ اور آئندہ کے عزم و ارادے کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور توبہ کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں عسیٰ کا لفظ آیا امید کے معنی، حالانکہ یہ وعدہ ہے، لیکن وعدے کو جو ہے امید کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرح کی اشارہ ہے کہ اللہ پر بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بندہ نیکی کرے تو اسے جنت میں خدا بھیجے، توبہ کرے تو معاف کرے، جہنم سے بچا لے، یہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا ایک بدلہ تو اللہ دنیا میں نعمتوں کی شکل میں دے دیتے ہیں، کبھی عزت دیتے ہیں، کبھی راحت دیتے ہیں، کبھی چین دیتے ہیں، کبھی اولاد دیتے ہیں، کبھی حکومت دیتے ہیں، کبھی طاقت دیتے ہیں، مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتی ہیں، یہ دنیا میں بدلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذمے بندوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوگا تو جائے گا۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی اپنے نیکیوں سے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ ولا انا، میں بھی نہیں، الا یتغمدنی اللہ برحمتی وعونی، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تب میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ لہذا کوئی آدمی یہ ناز نہ کرے ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے دین کے داعی ہیں، اب بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اس پر ناز بھی ہونا چاہیے۔ اس نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اللہ سے امید بھی اور خوف بھی ہونا چاہیے، صرف خوف بھی غالب نہ ہو، صرف امید بھی غالب نہ ہو، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اکثر قرآن یہ کہتا ہے، اس لیے کہ بہترین جگہ وہ ہے جہاں سبزہ ہو، ہرا بھرا ہو، باغات ہو، نہریں ہو اور جو ہے محلات ہو، تو وہاں آدمی کا بڑا جی لگتا ہے۔ تو جنت میں نہریں بھی ہوں گی، جنت میں محلات بھی ہوں گے اور جنت میں باغات بھی ہوں گے، یہ سارا نقشہ کھینچا ہے۔ تو يدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کس دن ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے اہل ایمان ہیں ان کو اللہ رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی جب ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے تو نبی کو کہاں سے رسوا کریں گے؟ علماء لکھا ہے یہ تعویذ ہے، یعنی کافر کہتے تھے کہ ہماری دنیا مزے کی، تمہاری کیا دنیا، خام آخرت بھولتے رہتے ہو، لہذا ہم یہاں دنیا میں اللہ نے دیا، اگر واقعی آخرت میں جیت کر اٹھنا ہے، اگرچہ ہم نہیں مانتے تو جیسے دنیا میں ہم نوازے گئے وہاں بھی نوازے جائیں گے، یہ دنیا میں راحتوں میں وہاں بھی راحتوں میں رہیں گے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تم کو رسوا کریں گے، رسوا کر کے جہنم میں ڈالیں گے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ بے رسوا نہیں کریں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آگے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا جو نور ہے، نور ایمان، ان کے آگے بھی ہوگا، داہنے بھی ہوگا۔ فرمایا کہ میدان قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو جو کافر ہوں گے، جو ظاہری کافر ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کھلوا کر فرشتوں کے ذریعے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ باقی جو ایمان والے ہیں اور اس کی طرح ایمان والوں میں ملے جلے لوگ تھے، ان کو منافق کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ مکمل ایمان والے، اطاعت والے اور گنہگار ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزروائیں گے، جو جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا ہوگا اس سے گزروائیں گے۔ چنانچہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا ہوگا، تو
تو ایمان والے جب چلیں گے تو پرسراب پر ان کے ایمان کا نور آ جائے گا، چونکہ ایمان کا محل آدمی کا قلب ہے، دل ہے، لہذا دل کا جو ایمان ہے وہ نور ہے وہ آگے آئے گا، اور اعمال کا جو نور ہے وہ دائیں ہوگا، لہذا پھر بعد روایت آتے کہ بائیں بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا۔ تو گویا کہ جس طرح چاند کی رات میں ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، اس طرح ایمان والوں کا ایمان کا اور ان کے اعمال کا نور آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا، اس میں تیزی سے چلتے چلے جائیں گے۔ اور منافق جو ہے وہ بھی چاہیں گے کہ صاحب ہم بھی جلدی سے چلیں، لہذا یہ ایمان والوں کے نور کی روشنی میں جلدی جلدی کے پیچھے چلنا چاہیں گے، ایمان والے آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ سورہ حدید میں اس کی تفصیل ہے، جب وہ موقع آئے گا تو وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وہ مختصر سا یہ ہے کہ جب ایمان والے آگے نکل جائیں گے، ان کا یہ نور بھی آگے بڑھ جائے گا اور اندھیرا رہ جائے گا، تو منافقین اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آگے نکل رہے ہیں، ہمارا خیال کرو نا، ذرا ہم تمہارے نور کی روشنی میں ہم چلیں، لہذا ذرا ہمارا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو ایمان والے کہیں گے فَالْتَمِسُوا نُورًا وَرَاءَكُمْ، کہ پیچھے جاؤ وہاں نور ملے گا، ہمارا نور تمہارے لیے نہیں چلے گا۔ پھر جو پیچھے کا مطلب سمجھیں گے کہ وہاں میدان محشر میں ملے گا، حالانکہ مراد ہوگی کہ نور حاصل کرنے کا زمانہ دنیا تھا، دنیا میں نور حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے دنیا میں نور حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے آج نور نہیں ملے گا۔ لہذا وہ منافقین بھی کٹ کر جو ہے جہنم میں پلسرا سے نیچے گر جائیں گے، اور ایمان والے جب دیکھیں گے کہ صاحب ارے منافقین کا نور تو بجھ گیا، ان کو نور نہیں مل رہا ہے، اس وقت کہیں گے اے اللہ ہمارا نور تو آگے آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن منافقین کی طرح ہمارا نور بجھ نہ جائے، یہ نور ہم کو جنت میں پہنچنے تک کامل رہے، کہ جنت میں پہنچنے تک یہ نور ہمارے ساتھ رہے۔ اس لیے دعا کریں گے وَنُورُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، اے اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دے، یعنی جنت پہ پہنچنے تک یہ نور ہمارے ساتھ رہے، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، لہذا عذاب و عقاب پر بھی قادر ہیں، رحمت اور جو ہے مصیبت پر بھی قادر ہے، جس کے بعد جو معاملہ کرنا چاہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لہذا آپ تو قادر مطلق ہیں، لہذا ہمارے ساتھ منافقوں جیسا معاملہ نہ ہو، بلکہ ایمان والوں کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارا نور ہمارے لیے آخر تک چلے، یہاں تک کہ ہم جنت پہ پہنچ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آدمی کتنا بھی نیکی کرے لیکن اسے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کا شعور احساس ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے دنیا ہی میں اپنے نور کا ایمان حاصل کرنا اور اعمال کا نور حاصل کرنا، اور دنیا کی ساری چیزیں رہ جائیں گی، جو ساتھ جائیں گی وہ ایمان اور ایمانی اعمال ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے روشنی میں جو ہمارے لیے سبق اور درس ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔